اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ ہر جگہ پر خبر پھیل جائے گی کہ بانو گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اسے کوئی حادثہ بھی پیش آ گیا ہے، اور اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ سر بلند خان کسی لڑکی کو شہر سے لے کر آیا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے بانو گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ یہاں پر سہراب بھی پوری کوشش کرے گا کہ جس حد تک ہو سکتا ہے وہ رابعہ کو بدنام کرے۔ اس طرح سے ایک تیر سے وہ دو شکار کر رہا ہے، پہلے یہ کہ کسی کو شک نہ ہو کہ اسی نے ہی اپنی بہن کو مارا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ حرکت کر کے وہ سربلند خان کو بھی بہت زیادہ بدنام کرنا چاہ رہا ہے اور سب کو بتانا چاہ رہا ہے کہ سربلند خان سرداری کے لائق نہیں ہے۔ رابعہ تو پہلے ہی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن جب بانو کی گمشدگی کا الزام رابعہ پر لگنے والا ہے اور اس کے کردار پر بہت زیادہ کچڑا لگے گا، رابعہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ لیکن گھر چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہوگا، وہ جنگل کے راستہ اختیار کر لے گی جہاں پر کوئی بندہ اس کا پیچھا کرے گا اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہے گا۔ لیکن رابعہ کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد فوراً ہی سربلند خان اس کی تلاش میں لگ جائے گا، اور نہ صرف وہ رابعہ کی عزت بچائے گا بلکہ اسے حویلی میں واپس بھی لائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے، کیونکہ رابعہ کا گھر چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ سب لوگ اس سے یہی سوال کرتے تھے کہ وہ کسی رشتے سے یہاں پر رہ رہی ہے۔ سربلند خان چونکہ مدثر سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ رابعہ کی ہمیشہ حفاظت کرے گا، اس لیے اس کی جان بچانے کے لیے وہ عزت کے ساتھ اسے اپنا نکاح لے آئے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہونے والی ہے کہ سہراب خان کے چہرے سے جو نقاب ہٹایا جائے گا وہ رابعہ کے ہاتھوں سے ہی ہٹایا جائے گا۔ سہراب خان اپنی بہن بانو کی لاش کو چھپا نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے کہ اسے قبر نصیب ہو، اس لیے اس کی لاش پر عمدہ ہوگی اور وہ اسے خودکشی کا رنگ دینے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیکن رابعہ کو تو پہلے ہی نوکرانی کی باتوں پر شک ہو چکا تھا اور اسے اس بات کا 100% یقین ہوگا کہ بانو کچھ بھی خودکشی نہیں کر سکتی،